ووتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین کرام جو بھی بیمار ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں، بالاخص مولانا سید شمشاد رضوی، ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کے دن مناسبت ہے حضرت امام علی النقی امام الہادی علیہ السلام ان کی شہادت تو عرب میں زیادہ امام ہادی کہا جاتا ہے، ہم امام نقی کہتے ہیں بر صغیر میں. امام ہادی کی شہادت کی مناسبت سے جو مجلس سے رضا ہے، بہت اچھے جوش کا کلام پڑھ رہے تھے آپ. یہ جوش کا سلام تھا ارکان ایمانی کے ساتھ، اور شاہد نقوی صاحب کا بھی مرثیہ پڑھا انہوں نے، بہت اچھے. ہمارے ذہین واسطی ہیں، ان کے دو مصرے ہیں کہ جن کا شیوا رہا ہو صدا مانگنا، جن کا شیوا رہا ہو صدا مانگنا، ایسے کم ظرف لوگوں سے کیا مانگنا. جن کا شیوا رہا ہو صدا مانگنا، ایسے کم ظرف لوگوں سے کیا مانگنا. جن کے در کے ملائک ہوں دریوز اگر، غلام ہوں بھیک مانگنے والے، جن کے در کے ملائک ہوں دریوز اگر، ان کے در سے الہی سکھا مانگنا. ان کے در سے الہی سکھا مانگنا. 2004 میں میں کراچی میں تھا تو ایک مشاعرے میں سحر انصاری، پروفیسر سحر انصاری اب تو بہت ضعیف ہو گئے، اور وہ کراچی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اردو شعبہ کے، وہ ہیں چانسلر ہیں. اب ہیں کہ نہیں ہے یہ معلوم نہیں، لیکن ان کا کام مرثیہ میں بہت ہے. ان کا کام، ان کا، اور ادیب، بہت بڑے ادیب ہیں پروفیسر سحر انصاری. تو انہوں نے کچھ مصرے کہے تھے، وہ میں چونکہ نہج البلاغہ کا بھی خطبہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک دم وہ یاد آ گیا. پہلے خطبے سے میں نے آغاز کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے. تو آج امام نقی علیہ السلام کی ولادت، شہادت کا دن، اور 212 ہجری کہا جاتا ہے کہ امام کی ولادت، اور 254 ہجری شہادت، یعنی امام کو 42 برس کا امام کی عمر مبارک ہے. ہمارے سب سے کم امام کی جو عمر ہے وہ ہے امام حسن امام جواد کی، اور پھر امام حسن عسکری کی 28 برس، امام جواد کی ہے 25 برس.
یعنی امام جواد جو آج ہم جن کی مجلس میں بیٹھے امام ہادی، ان کے جو والد ہیں امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام، ان کا عرصہ ہے 195 ہجری 195 ہجری سے 220 ہجری 220 ہجری میں امام کو زہر دیا گیا اور شہید ہوئے. 25 برس امام کی عمر تھی. سب سے ینگ جو تھے ہمارے، ان کی کم عمر جو تھی امام کی، وہ امام جواد کی تھی. اور امام تقی علیہ السلام اسی طرح امام نقی علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ہی کم عمر میں جو ہے امامت پر آ گئے، یعنی 8 برس کی عمر، اور وہ منصب امامت پر فائز ہو گئے. اور اس طرح سے وہ 34 برس ان کا عرصہ امامت چلا. اور ان کے دور میں بہت سے جو حکومت کرنے والے عباسی خلفاء آئے ہیں، ان میں بہت سے لوگ ہیں، جیسے متوکل تو بہت ہی مشہور ہے، واسق ہے، معتز ہے، اور بیچ میں ایک دور بھی ہے. تو امام کا دور بہت مشکل تھا، بہت مشکل دور. یعنی کہ امام نقی علیہ السلام سے پہلے اگر امام محمد تقی ہیں، اور اچھا یہ بات عرض کرتا چلو، امام نقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کی کنیت ہے. ابو الحسن ہمارے ہاں 4 ائمہ کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ امام علی کو بھی ابو الحسن کہتے ہیں، لیکن ابو الحسن اول اگر کہا جائے گا تو وہ ہے امام موسی کاظم کو. ابو الحسن ثانی کہا جائے گا تو امام رضا کو. ابو الحسن ثالث ہیں یہ امام نقی علیہ السلام. ایک خالی ابو الحسن کہیں گے تو وہ امام علی علیہ السلام، لیکن ان کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے ہماری کتب میں، کیونکہ امیر المومنین صرف ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں. تو یہ باتیں چونکہ اس میں آتی ہیں تو یاد ہونی چاہیے کہ ابو الحسن اول، ابو الحسن ثانی، ابو الحسن ثالث. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ابو جعفر ہمارے ہاں 2 ائمہ کو کہا جاتا ہے، اس میں ابو جعفر ثانی اور ابو جعفر اول، اس طرح سے لقب چلتا ہے. تو امام نقی علیہ السلام کا جو دور مبارک ہے وہ ہے عباسی خلفاء کے دور میں، اور وہ ہے 220 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 254 ہجری تک. اور 220 ہجری سے آلموسٹ جب 230 ہجری میں ان کو بلایا گیا، یعنی کہ 34 ہجری میں ان کو سامرہ بلا لیا گیا. اور سامرہ کو سورہ من را کہا جاتا تھا اس وقت. تو متوکل تھا وہاں کا خلیفہ بادشاہ، وہ چاہتا تھا کہ امام کو تکلیف دے. امام جیسے آپ نے حالات میں پڑھا ہوگا، امام رضا علیہ السلام کو پیشکش کی گئی کہ ولی عہدی کی، آپ خلیفہ بن جائیں، آپ جو ہیں ولی عہد بن جائیں. خلیفہ کی پیشکش کی گئی مامون الرشید. تو بڑے وہ جیسے ہارون الرشید اس کا باپ تھا امام موسی کاظم، وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے معتقد ہیں، ہم ولایت علی، ہم امام علی پر مناظرہ کرتا تھا مامون الرشید امام علی پر. لیکن کیا کر رہا ہے، لیکن امام اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کرسی بچانے کے لیے، خلافت پر بیٹھنے کے لیے، اپنا روب دبدبہ قائم کرنے کے لیے امام علی رضا کو مطلب تنگ کر رہا ہے، امام علی رضا کو اہانت کر رہا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ ان کو ڈوج دوں، ان کے ساتھ ایسا سیاسی کھلواڑ کروں کہ ان کو سامنے رکھوں اور ان کو کہوں کہ میں تو عزت کر رہا ہوں، مگر پیچھے پس پردہ ان کی اہانت کر رہا ہے. اس کے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں، پرپس کچھ ہو رہا ہے. چاہتا ہے کہ امام کو رسوا کر دوں، ان کے شیعہ ان کو دیکھ کر کہیں کہ امام تو منصب کے لالچ میں آ گئے اور میں جو ہوں شیعہ بدظن ہو جائیں امام کو دیکھنے والے، اور یہ تو لالچ میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ولی عہدی کا عہدہ. اس لیے امام نے بہت مشکل سے، جب آخری چارہ کوئی نہیں بنا، اس نے کہا کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، آپ کو قتل کر دی. تو پھر امام نے کہا ولی عہدی لوں گا. پھر شرائط رکھی امام نے کہا کہ میں کوئی منصب پہ بیٹھوں گا نہیں اور کوئی میں حکم جاری نہیں کروں گا، یہ سب تمہارا ہوگا. ٹھیک ہے، امام کو اس نے دیا. تو یہ طریقہ کار رہا ہے. عباسی ہم سمجھتے ہیں کہ امیہ نے بہت ظلم کیا، لیکن عباسی اگر تاریخ پڑھیں آپ تو عباسیوں نے ان سے زیادہ ظلم کیا. امیہ تو تاریخ ابو سفیان سے شروع ہوتی ہے، وہ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے ظلم اس طرح سے ڈھائے ہیں. وہ تو ایک چپکلیش، ایک دشمنی، اور جس کو ڈاکٹر اسرار بھی اپنے تاریخ کربلا، تاریخ پس منظر میں اگر آپ 19-20 سنیں تو وہ عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بنی ہاشم تھے اور بنی امیہ تھے، اور بنو امیہ جیسے بھائیوں میں چپکلیش ہوتی ہے اسی طرح بنو امیہ میں، بنی ہاشم میں بھی چپکلیش تھی، اور اسی طرح چپکلیش چلتے چلتے ہوتی ہے یہ بھائیوں میں جیسے ایک ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ابو سفیان کی اگر ہسٹری پڑھی جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ علامہ امینی نے
ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو سفیان کے ہی ذیل میں کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ جب یہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا اور رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے تو کعبہ کی دیوار پر 7 بڑے شعراء تھے، ان کے قصیدے لٹکے ہوئے تھے، جس کو تاریخ میں کہا جاتا ہے 7 معلقہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ 7 قصیدے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے بندہ نابغہ روزگار جو ان کا جواب لے آئے، عمر القیس کا اور اس کا، اور بڑے بڑے عرب کے شعراء، بڑے ادیب، ان کے قصیدے لٹکے ہوئے تھے دیوار پر، کعبہ کی دیوار پر۔ ان کو تاریخ نے نام دیا 7 معلقہ۔ تو انہوں نے کہا اس کا جواب لے کر آؤ۔ تو لیکن جب سورہ کوثر آیا تو رسول نے وہ لٹکا دیا، انہوں نے کہا اب اس کا جواب لے کر آؤ، سورہ کوثر جیسی سورت لے کر آؤ۔ تو ان قصیدوں میں جس کا ایک قصیدہ تھا اس کا نام تھا عائشہ، عائشہ، الف عین شین یہ، اور اس کے اوپر کھڑی زبر عائشہ اس کو۔ تو عائشہ کو جب معلوم ہوا نا، کیونکہ بڑا ادیب تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اس کو معلوم ہوا ان 7 معلقہ میں سے اس کا بھی ایک قصیدہ تھا۔ جب پتہ لگا کہ رسول تبلیغ کر رہے ہیں، کہ ایسا آیا ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے اور اس نے بتایا کہ کوئی دین ہے، کوئی خدا ہے اور قیامت ہے اور میں ہوں سچا نبی اور یہ حقیقت ہے اور اس کے بعد کی دنیا اور سب، مطلب ایک نیا دین آیا ہے اور دین ابراہیمی سے ملحق ہے، تو سب اس کو جب خبر ملی تو وہ بہت ہی زیادہ کیوریس ہوا، بہت متجسس ہوا، اور اس نے کہا میں بھی جاؤں گا، میں دیکھوں گا، میں بھی ہو سکتا ہے میں بھی ایمان لے آؤں، اب مجھے جو اپیل کر رہی ہے وہ باتیں۔ تو جب ابو سفیان کو پتہ لگا تو ابو سفیان نا راستے میں آ گیا، مدینہ سے نکل کے باہر آ گیا اور اس کو وہاں پہ ملا اور کہتا ہے کہ تو کہاں چلا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، سنا ہے کہ ایک نبی ہیں محمد ہیں اور میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں اور شاید ایمان قبول کر لوں، ان کی خدمت میں سارے تسلیم خم کر دوں۔ کہا کہ پاگل ہو گیا ہے، اپنی زندگی گزاری ہے پوری، اتنے اچھے قصیدے گئے ہیں، اتنا تو بڑا شاعر ہے، اشعار العرب کا تو اتنا بڑا وہ ہے، اور تو وہاں پہ جا رہا ہے سر ٹیکنے اور ان کے پاس جا رہا ہے، تو پاگل ہے تو؟ اور تو وہاں پہ وہ عیاشی نہیں ہے، وہ جو سود ہے، وہ جو مطلب میں اب اس لفظوں میں اور کیا بیان کروں، وہ جو علامہ امینی نے لکھا جو اس نے ابو سفیان نے لفظ کہے، تو وہ جو سب حرام خوری تو کرتا ہے وہ وہاں پر نہیں ہے، عیاشی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ زندگی کے آخری دہانے پر کھڑا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں ان کی نصیحت، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کیا، کون سا دین ہے، ہو سکتا ہے مجھے اپیل کر دو میں جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے درمیان ایک معاہدہ کر لے، میں نہیں چاہتا تو جائے مگر معاہدہ کر لے کہ یہ آنے والے وقت میں ابھی تو ہم سے ان کی جنگ ہوگی ہم سے، اور جنگ ہوگی تو اگر ہوا تو مارا جائے گا، یا تو تجھے 100 اونٹ دیتا ہوں، 100 اونٹ کا وعدہ کرتا ہوں، میں جہاں سے بھی لاؤں، میں ارد گرد سے ان سب سے قبیلے والوں سے، بڑے سرداروں سے پوچھوں۔ اس نے اکٹھے کیے، اس نے کہا کہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں، واپس چلا جا، اگر ہم ہار گئے، اگر دین کا سچا ہم ہار گئے تو آ جائے دوبارہ واپس اور اس کو سامنے محمد کو تسلیم کر لینا، ان کا دین مان لینا، اور اگر ہم جیت گئے تو ہم جیت گئے، پھر تو ہم ویسے ہی قبول نہیں کیا تم۔ تو عائشہ کی بدقسمتی یہ ہے، مدینے کے باہر تک عائشہ آیا اور ابو سفیان نے اس کو روکا، اسلام قبول کر چکا تھا، یعنی جا رہا تھا، ابو سفیان نے اس کو روک دیا، اونٹ دے دیے، وہ واپس چلا۔ جب پہنچا یمن، اور تاریخ کہتی ہے کہ اونٹ سے پتہ نہیں کس طرح سے اونٹ سے گرا اور وہیں پہ مر گیا، یعنی اس کو اسلام قبول کرنا نصیب نہیں۔ یہ ہے ابو سفیان کی ہسٹری۔ تو اس طرح سے اگر امیہ کی پوری ہسٹری وہ دیکھیں تو کس طرح سے کون کون لوگ کن کو انہوں نے روکا اور کس طرح سے انہوں نے وہ کیا۔ تو یہ اگر امیہ یہ حالت تھی اس وقت ان کی، یعنی کہ پاور اتنی رسول اللہ کے یعنی کہ دور میں رسول اللہ کی پاور بھی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو طالب تھے، ان کے بنی ہاشم کے خاندان والے تھے، لیکن اس وقت ان کی پاور اتنی تھی، اثر و رسوخ تھا، لوگوں کو روک دیتے تھے، لوگوں کے ایمان میں کجی پیدا کرنا اور ان کو شک میں مبتلا کرنا اور ان کو روک دینا۔ تو عباسیوں نے کیا کیا مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی ہے، انہوں نے پورا ایک شخص کی داستان لکھی ہے کہ کس طرح سے سادات کو، کس طرح سے علویوں کو، کس طرح سے
زیدیوں کو کس طرح سے ہر دور میں چنوایا گیا، زندہ درگور کیا گیا، زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ستونوں میں چنوایا گیا، کس طرح سے مارا گیا ہر دور میں. انہوں پوری داستان، پوری مقاتل الطالبین، ابو طالب کے بیٹوں کی اولاد میں کس طرح سے مارا گیا، یہ پوری ایک طویل داستان ہے. لیکن حضرت امام نقی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو ان کے ذیل میں بہت سے ایسے واقعے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وہ زندان شاید دیکھا ہو سامرہ میں، جہاں پر امام کو قید کیا گیا تھا. 20 سال امام قید رہے اور امام نے وہاں پر سختی برداشت کی. تو ایک آنے والا ایک مسئلہ لے کر آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا، بڑی پہلے تو آتا ہے اور اس کو ملاقات نہیں ہوتی اور دربان دیکھتا ہے، جیل کا جو دربان ہوتا ہے، وہ جب سب چلے جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ تو کسی خاص بندے سے ملاقات چاہتا ہے. اس نے کہا ہاں، اس نے کہا میں بھی وہی عقیدہ رکھتا ہوں. تو جانے کی اجازت دی، امام سے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ مولا ایک رسول کی حدیث سنی تھی اور اس میں شش و پنج میں ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں. کہا پوچھو. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سے ایک حدیث نقل ہے، وہ سنی ہے کہ ایام جو ہیں، ایام سے دشمنی نہ کرو، دنوں سے دشمنی نہ کرو کہ یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. یعنی کہ کچھ دن جیسے ہم کہتے ہیں منحوس دن ہیں، کچھ دن ہیں وہ ان میں آپ نہیں کریں یا ایسے کام نہیں کریں یا کمردار اقرب، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، بہت ساری چیزیں، کچھ ایام منحوس. تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ دن جو ہیں، اب یہ بات وہی ایام اللہ تک جا رہی، وہ جو قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ دن جو ہیں، دن تم یہ سوچتے ہو کہ دن تمہارے دشمن ہیں، تو ایام دشمن نہیں ہوتے. اب یہ بات غور کرو، کیونکہ امام نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے نا، یہ منصوب ہیں، یہ منصوب ہیں. یعنی کہ یوم الاحد، یوم السبت، یعنی کہ سنیچر کا دن جو ہوتا ہے، جو ہفتے کا دن ہے، یوم السبت کس سے منصوب ہے؟ رسول اللہ سے منصوب ہے. یوم الاحد امیر المؤمنین سے منصوب ہے. اور یوم الاثنین، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یوم الاثنین پیر کا دن، وہ امام حسن امام حسین سے منصوب ہے. اثنین کہتے ہی عربی میں 2 کو ہیں، احد کہتے ہی 1 کو ہیں، امیر المؤمنین، یعنی ان جیسا ہے ہی نہیں کائنات میں کوئی، تو وہ دن ان سے منصوب ہے. اس طرح یوم الثلاثہ، یوم الثلاثہ ہے اس طرح بدھ کا دن، یعنی شہر شنبہ کا دن، اور وہ کس سے منصوب ہے؟ وہ بھی 3 اماموں سے منصوب ہے. یعنی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق سے منصوب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد فرمایا یوم الاربعاء، 4 اماموں کا دن، یعنی کہ یوم الاربعاء یعنی جمعہ کا دن، جمعرات کا دن کس سے منصوب ہے؟ بدھ کا دن. کس سے منصوب ہے؟ وہ ہے ہم آئمہ سے، یعنی کہ امام کو نام دیا، امام کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم ہیں، تقی ہیں، علی رضا ہیں، اور پھر میں ہوں. امام نے فرمایا امام حسن عسکری کا دن ہے یوم الخمیس، جمعرات کا دن، اور جمعے کا دن جمعہ جس میں جمعہ کرے گا کون؟ وہ ہے حضرت حجت قائم کا دن. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس دن پوری کائنات کو جمع کرے گا وہ، اس دن عدل برپا ہوگی. تو ایام سے دشمنی نہیں ہے، یہ ایام مخصوص ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کی مخصوص زیارتیں ہیں، جب یہ ایام آئیں تو ان کو سلام پیش کرو. زیارت ہم جو ہیں وہ کیا بنتے ہیں تمہارے؟ ہم تمہارے مہمان داری کرنے والے بنتے ہیں، ہم تمہارے میزبان بنتے ہیں. تو اس میں زیارتیں ہیں بہت ساری. محجد دعوات میں شیخ عباس قمی نے لکھی ہے بہت سی زیارات، اس میں ہر دن کی ایک زیارت. تو مسائل امام سے بہت سے پوچھے. اچھا، ان مسئلوں میں 3 صدی ہجری میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق، قرآن حادث ہے یا قدیم. یعنی قرآن اگر قدیم ہے، قدیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کب سے ہے نہیں معلوم. یعنی اللہ قدیم، اللہ کی ذات قدیم ہے، نہیں کب سے ہے نہیں معلوم. اگر ہم کہیں گے حادث ہے تو ایک وقت آئے گا، پیچھے جاتے جاتے ایک پوائنٹ آئے گا کہ ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ اس کا پوائنٹ ایسا ہے کہ یہاں پر یہ پیدا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ چیز خلق ہوئی ہے. یعنی کہ ہم انسان مخلوق ہے، انسان قدیم نہیں ہے. انسان بہت سی، اور فرشتے چلے جائیں وہ مخلوق.
ائمہ علیہ السلام قدیم نہیں ہے. اگر قدیم ہو گئے تو پھر تو خالق الوہیت میں چلے گئے. یہ مخلوق ہیں, ہاں اگرچہ اول مخلوق ہیں, اول مخلوق ہیں, اول نور ہیں, لیکن وہ مخلوق میں ہیں. لیکن وہ نظریہ یہ تھا کہ قرآن کیا ہے, قرآن خالق, قرآن تو قدیم, قرآن اللہ کا کلام ہے, تو قرآن قدیم ہوگا, قدیم ہوگا. لیکن ایک طبقہ کہتا تھا حادث ہے. اس دور میں بہت سی بحثیں ہوئیں. امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے اور امام احمد بن حنبل کا جو طبقہ تھا وہ کہتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ قدیم ہے, قرآن قدیم ہے. اور دوسرے وہ کہتے تھے نہیں وہ حادث ہے. اسی لیے امام حنبل کو کوڑے کی سزا سنائی گئی. کس نے سنائی؟ یہ عباسیوں نے. اس دور کے جو مامون اور وہ اس دور کے بعد جو آئے لوگ, انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑوں کی سزا سنائی. تو ان کو کوڑے لگے باقاعدہ اسی, اور انہوں نے پھر اس طرح سے ایک اپنا دین, اپنا ایک مسلک ایجاد کیا. بہرحال جب متوکل آیا, متوکل نے امام احمد ابن حنبل کو سپورٹ کیا. جب سپورٹ کیا تو اہل حدیث کا مسلک کا اجرا ہوا. امام احمد ابن حنبل نے اجرا کیا کہ قرآن جو ہے وہ قدیم ہے, قرآن جو ہے. اس طرح سے امام احمد ابن حنبل کی سپورٹ ہوئی. امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے, اور اچھا اب امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں تو دوسرے کون ہوں گے؟ ان کو کہا گیا یہ اہل بدعت ہیں, یہ اہل بدعت ہیں. یہ تاریخ ہے. تو اسی دور میں یہ مسئلے چلے اسی دور میں. اور یہ اب ہمارے ہاں تو بہت سی حدیث ہمارے ائمہ سے منسوب ہے کہ پوچھا گیا امام سے کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق؟ امام نے کہا نہ قرآن خالق ہے. پوچھنے والا کس طرح سے پوچھ رہا تھا, نہ خالق ہے نہ مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ ذرا حدیث امام نے اس تقیہ کی مناسبت سے بیان کی. قرآن اول تو مخلوق ہے. قرآن کو اگر دو دفتیوں کے درمیان جو قرآن آپ کا ہے وہ مخلوق ہے, ائمہ کی حدیث. لیکن جب اس وقت بندے نے سوال کیا قرآن خالق ہے یا مخلوق, تو امام نے کہا نہ قرآن خالق ہے نہ مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے غالیوں کا بہت چرچا تھا اس دور میں, تو امام نے اس کو بھی رد کیا. مفوضہ کا بہت چرچا تھا. مفوضہ یعنی کہ ہر شے کا اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا, اب ہمارے اوپر اللہ نے ہمیں خلق کیا, ہر شے کا اختیار ہے ہمارے پاس. مفوضہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جبریہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یزید کو بھی اللہ نے کروایا, یہ اللہ بخش دے گا. یہ جبریہ ہے, جو زیادہ تر یہ جبریہ. مفوضہ ہمیں اختیار دے دیا اللہ نے. لیکن ہمارے امام نے کیا کہا؟ نہیں, لا جبر ولا تفویض, نہ جبر ہے نہ تفویض ہے, نہ مکمل جبر ہے نہ مکمل آپ کو جکڑ لیا, نہ مکمل اختیار دیا. بل امر بین الامرین, دو امر کے درمیان ایک امر ہے. یعنی ایک ٹانگ اٹھا لی, اب کا دوسری اٹھا تو دوسری نہیں اٹھا سکتے, تو کہا بس اتنا ہی مجبور ہے, اتنا ہی اختیار ہے, اتنا اختیار. دو امر کے درمیان ایک. صلوات پڑھے محمد والے اسی دور میں امام کے متوکل نے جو قبر امام حسین کی بے حرمتی کی, یہ امام ہی کا دور تھا, امام نقی کا دور. اور اس دور میں جب کوئی پہنچا, کہا مولا قبر امام حسین کی بے حرمتی, قبر ابا عبداللہ الحسین پر حل چلا ہے. فرمایا ہاں تو مجھے لے کر آیا, اور بہت اچھا تجھے درد ہو رہا ہے, اور یہ درد ہمیں بھی ہے, یہ قلق ہمیں بھی ہے, یہ تو جو محسوس کر رہا ہے, لیکن تیری تکلیف شرعی اتنی تھی, تو نے بیان کر دی, تو نے بتا دیا, تو کنسرن رکھتا ہے اتنا کہ آ گیا ہمارے پاس. اس وقت امام نے کہا کہ جا, میں تجھے آج سے ایک زیارت بتاتا ہوں, وہ پڑھنا. اور جب بھی کوئی, کیونکہ یہ مزارات تو گرا سکتے ہیں, یہ باہر کے اوپر مزارات تو بومبنگ کر سکتے ہیں, لیکن جو دل میں قبر حسین بنی ہے اس کو کیسے گرائیں گے؟ جو دل میں قبر بنی ہے اس کو کیسے؟ تو زیارت جامعہ امام نے اس کو تبلیغ کی, زیارت جامعہ املا کروائی گئی ہے امام علی النقی سے. اس میں امام کی زیارت, اس میں جو فضائل ہیں, جو مناقب ہیں, جو امام علی النقی نے بیان کیا کہ اشہد انکم ائمۃ الراشدون المہدیون, میں گواہی دیتا ہوں. پہلے تو کہا کہ یہ زیارت پڑھنے کے آداب کیا ہیں, زیارت جامعہ پڑھنے کے.
یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان الوہ کی طرف مائل ہو جائے. اس سے پہلے آداب سکھائے گئے کہ ہاں جب حرم میں جا رہے ہو تو جاتے ہی پہلے 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو، پہلے تسبیح تحلیل کہو اللہ اکبر، اور اس کے بعد 30 مرتبہ جب کہا حرم میں داخل ہوئے، اس کے بعد جب حرم کے دروازے پر آئے، جو زری کا دروازہ ہے اس پر آئے، تو اس کے بعد پھر 40 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ جل جلالہ سب سے بڑا ہے، اللہ ان کا خالق ہے. اور اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ سرحان زری کے پہنچے تو پھر 30 مرتبہ کہا، یعنی 100 مرتبہ تکبیر کہہ دی اللہ اکبر. اب زیارت پڑھیے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، السلام علی محال معرفت اللہ. آپ وہ ہیں جو اللہ کی معرفت کے معادن ہیں، اللہ کی معرفت جہاں پر ظہور پذیر ہوتی ہے، آپ وہ ہیں. آپ اس کی برکت اللہ، آپ اس کے مساکن برکت اللہ، آپ اس کے یعنی کہ اللہ کی برکت جہاں پر آتی ہے، آپ وہ ہستیاں ہیں. پھر اس کے بعد کہا اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المصطفون المکرمون. آپ وہ ہیں جو مکرمون ہیں، مصطفون ہیں، مہدیون ہیں، اور یہ سب آپ ہیں، آپ ائمہ راشدون ہیں. اور والمطیعون، آپ مطیع ہیں کس کے؟ امر اللہ، اللہ کے امر کے. اور اس کے بعد زیارت جامعہ کے جملے آپ پڑھیے. اس کے بعد کہا کہ والحق منک، حق آپ کی طرف سے ہے، وفیکم، اور آپ کے اندر ہے، ومنکم، اور آپ کی طرف سے ہے، والیکم، اور آپ کی طرف ہے. یعنی حق آپ ہی ہیں، حق آپ کی طرف سے ہے. جو آپ کہیں وہ حق ہے، جو آپ کر دیں وہ حق ہے، حق آپ ہی کی طرف پلٹتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ، پوری خلق آپ کی طرف آئے گی. وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ، اور ان کا حساب کون لے گا؟ مخلوق کا حساب کون لے گا؟ وہ کون لے گا؟ ائمہ لیں گے. وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کا حساب آپ پر ہے، وہ آپ ہی کی طرف پلٹیں گے. یہ زیارت جامعہ کے جملے ہیں، زیارت جامعہ. اس کے بعد کہا کہ جو آپ کے حق کا منکر ہے وہ ہلاک ہو گیا، وہ زائل ہو گیا اس دنیا سے. اور زیارت جامعہ بہت ہی امام نے اس کو املا کیا اور کہا کہ یہ پڑھنا، کیونکہ جب قبر حسین کو حل چلا رہا ہے، بہت سے لوگ جاتے ہیں. تو آج تو یہ وہ دور نہیں ہے، کیونکہ متوکل کے دور میں تاریخ بغداد کتاب ہے، اگر آپ اس کے حاشیہ پڑھیں اور اس کی دیکھیں تو ایک بڑھیا آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں بیٹے، نابینا تھی، اور اس نے کہا کہ بیٹے مجھے امام حسین کی زیارت پہ جانا ہے. تو کہا کہ اماں لے چلتا ہوں. جب متوکل کا دور تھا، جب پہنچا اور کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو کہا کہ امام حسین کربلا جا رہے ہیں. تو تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا اس لڑکے کا. ماں تھی، ماں نابینا تھی. اس نے کہا کہ میرا بیٹا مجھ سے ملا دو. کہاں گیا؟ کہا کہ اس کو مار دیا گیا ہے. اور تو جانا چاہتی ہے نا، تو جانا چاہتی ہے تو بیٹے کی اپنی گواہی تو نے دے دی، بیٹے کی شہادت اس کو مروا دیا، اور اپنا بازو بھی قلم کرا دے. تو بازو قلم ہوا تو گئی. اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ اور آئے، اور ایک اور بڑھیا، ایک اور اسی طرح کی بڑھیا آئی. جب وہی دوبارہ آئی اور کہتی ہے کہ قبر پہ جانا چاہتی ہوں زیارت کو، تو کہا کہ پہلے کیسے گئی تھی؟ کہا ایک بازو کٹوایا تھا. کہا اب دوسرا بھی کٹوا دے، دوسرا بھی کٹوا دے پھر جائے گی. کہا دوسرا بھی کاٹ دے پھر جائیں گے. یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت. آج ہم اتنے آسانی سے زیارت کرتے ہیں، لیکن اس دور میں جو لوگ گئے ہیں وہ اپنے بازو کٹوا کر جاتے تھے امام حسین کی زیارت کو. ایک مرتبہ بڑھیا وہی کہتی ہے، تاریخ بغداد والا لکھتا ہے کہ جب وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو رونے لگی تو کہا کہ ماں تھی، دل میں خیال آیا کہ بیٹا میں حقیقت گیا. تو ایک مرتبہ گھڑ سوار آیا اور کہا دیکھ تیرا بیٹا زندہ ہے. اور ایک مرتبہ کہا کہ اٹھا کے دے دو، مجھے پلا دو. کہا میں اٹھا نہیں سکتا، میرے بازو نہیں ہے. کہ کون تھے؟ حضرت عباس تھے.
ارے امام نقی علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ان میں یہ بھی ہے کہ متوکل کہتا تھا کہ ایک مرتبہ دربان کو حکم دیا کہ امام کو باندھ کر لے کر آؤ اور میری سواری چلے گی تو ان کو ساتھ ساتھ دوڑنا ہوگا، ساتھ ساتھ دوڑنا ہوگا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ یہ کیسے ہو؟ وزیر نے کہا یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا کہ سب کو کہو کہ اسی طرح کریں اور امام بھی کریں گے، میری سواری چلے گی اور سب دوڑیں گے تو امام بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑیں گے۔ اس کے بعد جب یہ ہوا تو امام نے ایک مرتبہ جب یہ کر لیا تو دیکھ کے کہا کہ بار الہ کیا میری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی ناقۃ اللہ صالح کی تھی؟ ارے ناقہ صالح کی جتنی اہمیت تھی میری اتنی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا 3 دن 3 ایام، صرف 3 دن دیکھ تو متوکل، اور 3 دن کے بعد جب نکلا تو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا۔ عزیزان محترم، 256 ہجری امام علی النقی اور امام حسن عسکریین کے نام سے جو سامرہ میں آپ زیارت کرتے ہیں دونوں اماموں کی، امام حسن عسکری جو اس وقت امام کے پاس موجود تھے اور کم سن تھے، ایک مرتبہ امام کو جب زہر دیا گیا، ہمارے سارے ائمہ کو زہر دیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ یہ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ 4 ائمہ کو بہت سخت زہر دیا گیا تھا، ان میں امام علی النقی بھی ہیں۔ ارے امام علی النقی کو جب زہر دیا گیا امام موجود تھے اور اس وقت قید خانے میں تھے۔ ایک مرتبہ جب کفن پہنا دیا گیا اور امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ میں بابا کا جنازہ یہیں پڑھوں گا قید خانے میں، کیونکہ باہر متوکل پڑھنے نہیں دے گا، اس کا اپنا ارادہ ہے کہ وہ امام کا جنازہ پڑھائے۔ ارے میں کہوں گا مولا آج جنازہ تو پڑھایا، ارے آج جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کے ہاتھ تو کھلے تھے۔ ارے امام جب دوڑتے تھے متوکل کے سامنے کہوں گا مولا ہاتھ تو کھلے تھے، مگر ایک مرتبہ زینب کو تو دیکھو ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ ارے نماز بھی اونٹ کی کونی پہ ادا کی تھی، ارے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، ارے بال کھلے تھے، ارے بے حجابی تھی۔ اور ایک مرتبہ حسین جب اپنے اکبر کے لاشے پر آتے ہیں، میں کہوں گا مولا تجھ کو احتشام سے سامرہ میں جنازہ ہوگا، مگر علی اکبر کی لاش پر جب حسین پہنچے تو ایک مرتبہ قالت دنیا بعدک لفا، اے بیٹے تیرے بعد دنیا پر خاک ہو۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا اليوم منقلبون ينقلبون اذن بقضائهم وتسلیما لامرہ۔ بارے ہماری اس قلیل سی بات کو قبول فرما، بارے تمام مومنین پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگارن کو روزگار عنایت فرما، جو باروزگارن کو روزگار میں ترقی عنایت فرما، جو اس جہان فانی سے انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے روشن فرما، بارے ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، بارے جو مومنین مومنات بیمار ہیں شمول عالم بھی صاحب کے نیاز ہے ان کے لیے بھی دعا جی جن کی طرف سے یہ نیاز ہے ان کا اہتمام کیا گیا ہے، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، اور تمام جو مومنین یہاں پر موجود ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو امام زمان کی معرفت نصیب فرما، امام زمان کی ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.